کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک معصوم بچے کا خواب پوری دنیا کو بدل سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے بچے کی جو خوبصورت بھی تھا، معصوم بھی، لیکن اس کی سب سے بڑی پہچان اس کا چہرہ نہیں، بلکہ اس کا صبر، اس کا ایمان اور اللہ پر اس کا یقین تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے اور ایک ننھا سا بچہ اپنے والد کے پاس آیا۔ ابا جان، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود بھی اللہ کے نبی تھے، بیٹے کی آنکھوں میں جھانکتے ہیں اور نرمی سے پوچھتے ہیں، بیٹا کیا دیکھا تم نے؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ ایک اشارہ تھا، ایک مستقبل کا راز۔ لیکن ہر راز ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ بدل گیا۔ وہ فوراً سمجھ گئے یہ خواب ایک عظیم مقام کی خبر دے رہا ہے۔ انہوں نے فوراً یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، وہ تم سے حسد کریں گے۔ لیکن کبھی کبھی تقدیر وہی کرتی ہے جس سے انسان ڈرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے ہی ان سے حسد کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف اپنے والد کے سب سے زیادہ پیارے تھے، اور حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ ایک دن بھائیوں نے آپس میں سازش کی، یوسف کو راستے سے ہٹا دو تاکہ ہمارے والد کی توجہ صرف ہم پر ہو جائے۔ سوچئے، وہ بھائی جن کے ساتھ کھیلنا چاہیے تھا، وہی بھائی جان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، ہمیں یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے دیں، ہم اسے کھلائیں گے، گھمائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں عجیب سا خوف تھا، مجھے ڈر ہے کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ لیکن بھائیوں نے یقین دلایا، ہم سب ساتھ ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا، ریگستان کا سنسان علاقہ، تیز ہوا، خاموشی اور ایک گہرا کنواں، وہی کنواں جو ایک معصوم بچے کی زندگی بدلنے والا تھا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور بغیر کسی رحم کے انہیں اس گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ سوچئے، ایک چھوٹا بچہ، اندھیرا، تنہائی، خوف، نہ کوئی آواز، نہ کوئی سہارا، صرف اللہ۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے کہانی ختم نہیں بلکہ شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو اللہ خود اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کنویں میں یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک وحی ڈالی، ایک دن تم انہی لوگوں کو ان کا یہ کام یاد دلاؤ گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ اوپر بھائی کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے ایک جھوٹا ڈرامہ رچایا، یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگایا اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس گئے، ابا جان، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھی اور فوراً سمجھ گئے یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا، تمہارے نفس نے تمہیں یہ کام کرنے پر آمادہ کیا ہے، لیکن میں صبر کروں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا۔ یہ صبر عام صبر نہیں تھا، یہ صبر جمیل تھا، بغیر شکایت کے صبر، بغیر شور کے درد سہنا۔ اور ادھر کنویں میں یوسف علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، اللہ ان کے ساتھ تھا۔ کچھ وقت بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا، اور جب ڈول اوپر آیا تو اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ واہ، کیا خوبصورت لڑکا ہے! انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور چھپا لیا۔ وہ بچہ جسے کنویں میں چھوڑ دیا گیا تھا، اب ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکا تھا۔ مصر، ایک عظیم سلطنت، بڑے محلات، طاقتور لوگ، لیکن اس شان و شوکت کے درمیان ایک معصوم لڑکا غلام بنا کر لایا گیا۔ یہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ انہیں بازار میں پیش کیا گیا، لوگ آئے، دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ آخرکار ایک بااثر شخص نے انہیں خرید لیا۔ یہ شخص مصر کا ایک بڑا عہدیدار تھا، جسے قرآن میں العزیز کہا گیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت کے ساتھ رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ سوچئے، کنویں کی تاریکی سے نکل کر اب وہ ایک محل میں تھے، لیکن یہ آرام مستقل نہیں تھا، کیونکہ آزمائش ابھی باقی تھی۔ وقت گزرتا گیا، یوسف علیہ السلام جوان ہونے لگے۔ اللہ نے انہیں بے مثال خوبصورتی عطا کی، اور ساتھ ہی حکمت اور پاکیزگی بھی۔ قرآن کہتا ہے، اور جب وہ جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کی۔ محل میں رہتے ہوئے ایک اور آزمائش ان کا انتظار کر رہی تھی، العزیز کی بیوی، جسے بعد میں لوگ زلیخا کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئی۔ یہ تاثیر آہستہ آہستہ
خواہش میں بدل گئی، اور پھر ایک دن اس نے محل کے دروازے بند کر دیے۔ خاموشی، تنہائی اور ایک خطرناک لمحہ۔ اس نے کہا، آؤ میری طرف۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک انسان گر بھی سکتا تھا اور اٹھ بھی سکتا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور پیچھے سے العزیز کی بیوی بھی دوڑی۔ قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سامنے اس کا شوہر کھڑا تھا۔ ایک لمحے میں سچ اور جھوٹ آمنے سامنے تھے۔ العزیز کی بیوی نے فوراً الزام لگا دیا، اس نے میرے ساتھ غلط ارادہ کیا۔ لیکن اللہ سچ کو چھپنے نہیں دیتا۔ ایک گواہ نے کہا، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں۔ جب قمیص دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ سچ واضح ہو گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ شہر میں پھیل گیا۔ لوگ باتیں کرنے لگے، عزیز کی بیوی اپنے غلام پر فدا ہو گئی ہے۔ یہ باتیں اس کے لیے شرمندگی بن گئیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے شہر کی عورتوں کو دعوت دی، انہیں خوبصورت محفل میں بلایا اور ہر ایک کے ہاتھ میں پھل اور چھری دی۔ پھر یوسف علیہ السلام کو اندر بلایا۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئیں۔ اتنی خوبصورتی کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے، اور انہیں احساس بھی نہ ہوا۔ انہوں نے کہا، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تب عزیز کی بیوی نے کہا، یہی ہے وہ جس پر تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ اور پھر اس نے کھلم کھلا دھمکی دی، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید میں ڈال دوں گی۔ سوچئے، ایک طرف گناہ اور دوسری طرف قید۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے رب، جیل مجھے زیادہ پسند ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اللہ کا خوف، جہاں انسان تنہائی میں بھی اللہ کو نہیں بھولتا۔ اور پھر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، بغیر کسی جرم کے۔ ایک نبی، ایک بے گناہ انسان اب قیدی بن چکا تھا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جیل انجام نہیں تھی، یہ ایک نیا دروازہ تھی۔ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام نے اپنا کردار نہیں بدلا۔ وہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، ان کی مدد کرتے اور سب کو اللہ کی طرف بلاتے۔ سال گزر گئے، دن، مہینے، شاید کئی سال۔ جیل کی وہی دیواریں، وہی سلاخیں، وہی خاموشی۔ لیکن ایک چیز نہیں بدلی، حضرت یوسف علیہ السلام کا ایمان۔ وہ آج بھی ویسے ہی تھے، صابر، سچے، اللہ پر مکمل یقین رکھنے والے۔ دنیا انہیں بھول چکی تھی، لیکن اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا، اتنا عجیب کہ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے دیکھا 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور 7 سوکھی۔ بادشاہ چونک کر اٹھا۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھی۔ اس نے فوراً اپنے درباریوں، جادوگروں اور دانشوروں کو بلایا۔ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم واقعی علم رکھتے ہو۔ لیکن سب نے ہار مان لی۔ یہ تو الجھے ہوئے خواب ہیں، ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے۔ اسی لمحے ایک شخص کو اچانک کچھ یاد آیا، وہی قیدی جو سالوں پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھا۔ وہ چونک اٹھا، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے اجازت دیں، میں کسی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ اور وہ سیدھا جیل کی طرف دوڑا۔ سالوں بعد وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑا تھا۔ یوسف، اے سچے انسان، ہمیں ایک خواب کی تعبیر بتائیں۔ سوچئے، اتنے سال بعد موقع واپس آیا تھا۔ لیکن کیا یوسف علیہ السلام نے شکوہ کیا؟ تم مجھے کیوں بھول گئے تھے؟ نہیں، انہوں نے فوراً تعبیر بتائی۔ 7 سال تک تم خوب محنت سے کھیتی کرو گے، اور جو فصل حاصل ہو اسے سنبھال کر رکھو۔ پھر 7 سال سخت قحط آئیں گے جو تمہاری جمع کی ہوئی چیزیں کھا جائیں گے، اور اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں بارش ہوگی اور لوگ خوشحال ہوں گے۔ یہ صرف تعبیر نہیں تھی، یہ ایک مکمل منصوبہ تھا، ایک قوم کو بچانے کا منصوبہ۔ جب بادشاہ کو یہ تعبیر بتائی گئی، وہ حیران رہ گیا۔ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔
لیکن یہاں ایک حیران کن بات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ جی ہاں، انہوں نے کہا، پہلے اس معاملے کی حقیقت معلوم کرو۔ ان عورتوں کا کیا قصہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ سوچئے، یہ موقع تھا آزادی کا، لیکن انہوں نے کیا مانگا؟ انصاف۔ کیونکہ ایک نبی صرف آزاد نہیں ہونا چاہتا، بلکہ سچ کے ساتھ آزاد ہونا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے تحقیقات کروائیں، تمام عورتوں کو بلایا گیا۔ سچ سچ بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور آخرکار عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی، اب سچ سامنے آ چکا ہے، میں ہی تھی جس نے اسے بہکانا چاہا تھا، اور بے شک یوسف سچے ہیں۔ سچ آخرکار جیت گیا۔ اب بادشاہ نے دوبارہ حکم دیا، اسے میرے پاس لاؤ۔ اور اس بار یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے، لیکن ایک قیدی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک باوقار انسان کے طور پر۔ جب بادشاہ نے ان سے بات کی تو فوراً متاثر ہو گیا۔ آج کے بعد تم ہمارے قریب اور قابل اعتماد ہو۔ اور یہاں یوسف علیہ السلام نے ایک غیر معمولی بات کہی، مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، کیونکہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی۔ یہ غرور نہیں تھا، یہ اعتماد تھا اپنی صلاحیتوں پر اور اللہ کی عطا پر۔ اور پھر وہ دن آ گیا، ایک قیدی مصر کا خزانہ سنبھالنے والا بن گیا۔ کنواں، غلامی، قید، یہ سب مراحل تھے، منزل نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پورے ملک میں اناج ذخیرہ کروایا، لوگوں کو سکھایا کہ کیسے آنے والے قحط سے بچنا ہے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا انہوں نے بتایا تھا، قحط شروع ہو گیا، زمین خشک، فصلیں ختم، لوگ بھوکے۔ لیکن مصر محفوظ تھا، کیونکہ وہاں یوسف علیہ السلام تھے۔ قحط اپنے عروج پر تھا، زمین سوکھ چکی تھی، ہوا میں اداسی تھی، اور لوگوں کی آنکھوں میں بھوک اور بے بسی صاف نظر آتی تھی۔ لیکن مصر اب بھی قائم تھا، کیونکہ وہاں ایک ایسا شخص تھا جو صرف اناج نہیں بلکہ امید بانٹ رہا تھا۔ وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ دور دراز علاقوں سے لوگ مصر آ رہے تھے، اپنے گھروں کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اور انہی قافلوں میں کچھ چہرے ایسے بھی تھے جو ماضی کی ایک تکلیف دہ کہانی سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ وہ مصر پہنچے اور خزانے کے نگران کے سامنے پیش ہوئے، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، کیونکہ وقت بدل چکا تھا۔ ایک بچہ اب ایک باوقار حکمران بن چکا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام انہیں فوراً پہچان گئے۔ سوچئے، وہی چہرے، وہی لوگ جنہوں نے کبھی انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا، آج ان کے سامنے کھڑے تھے، مدد کے طلبگار بن کر۔ یہ لمحہ بدلہ لینے کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا اور حکمت سے کام لیا۔ انہوں نے ان کے ساتھ عزت سے پیش آیا، ان کو اناج دیا اور ایک سوال کیا، کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ایک چھوٹا بھائی ہے جو ہمارے والد کے پاس ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک لہر اٹھی، یہ ان کا حقیقی بھائی تھا، بنیامین۔ انہوں نے کہا، اگلی بار اسے بھی اپنے ساتھ لانا، ورنہ تمہیں اناج نہیں ملے گا۔ بھائی واپس گئے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور کہا، ابا جان، ہمیں دوبارہ مصر جانا ہے، لیکن اس بار ہمیں بنیامین کو ساتھ لے جانا ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے کہا، کیا میں تم پر اسی طرح بھروسہ کروں جیسے میں نے پہلے یوسف کے معاملے میں کیا تھا؟ یہ جملہ درد سے بھرا ہوا تھا، لیکن آخرکار انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور بنیامین کو جانے کی اجازت دے دی۔ بھائی دوبارہ مصر پہنچے اور اس بار بنیامین بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے تنہائی میں اسے اپنے پاس بلایا اور آہستہ سے کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین حیران رہ گیا، خوشی، آنسو، حیرت، سب ایک ساتھ۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا، ابھی یہ راز چھپانا وقت آنے دو۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک پیمانہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا، اور جب قافلہ جانے لگا تو اعلان ہوا، چوری ہو گئی ہے،
تلاش شروع ہوئی اور آخر کار وہ پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ قانون کے مطابق چور کو وہیں روک لیا جاتا تھا۔ اس طرح بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا۔ بھائی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اس کا ایک بھائی پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں درد محسوس کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کیا اور حقیقت ظاہر نہیں کی۔ بھائی واپس اپنے والد کے پاس گئے اور ساری بات بتائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا، میں اپنے دکھ اور غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ روتے روتے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیکن امید اب بھی زندہ تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بھائی ایک بار پھر مصر پہنچے، اس بار ٹوٹے ہوئے، عاجز۔ انہوں نے کہا، ہم پر مشکل آ گئی ہے، ہم تھوڑا سا مال لائے ہیں، ہمیں پورا اناج دے دیں اور ہم پر احسان کریں۔ انہوں نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی چوک گئے، کیا تم واقعی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، روشنی ضرور آتی ہے۔